أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سورۃ محمد ہے، ابتدائی 3 آیتیں گزری تھیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے اوپر پکا ایمان اور یقین رکھنا یہ ایمان ہے، اور اس کے اوپر قائم اور باقی رہنا یہ ایمان ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا اور پھر انکار کے بعد دوسروں کو بھی اس انکار کی طرف مائل کیا، یعنی دین اسلام سے دور رکھتے گئے یا دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے، وہ کافر ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے، اور ایمان والے یہی ہیں۔ مکے کی 13 سالہ زندگی نبوت والی، یعنی قرآن کا نزول ہونا جو شروع ہوا وہ اس طرح 13 سال گزرے۔ حالات مکے کے مختلف تھے، صرف اور صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدہ تنہا تھے۔ ایمان میں داخل ہوتے گئے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوج محترمہ تھیں، پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے بڑی دھیمی رفتار کے ساتھ، لیکن پیغمبر علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا وہ ساری دنیا کے لیے، ابتدا اس کے لیے مکے سے فرمائی۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ، پھر ان تمام اس میں کرۂ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر اس زمین کے اوپر بھی سب سے مکرم عزت والا علاقہ اور حصہ مکہ، اس کے اطراف و اکناف والا علاقے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اکرام، ادب و احترام والا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، جبکہ ساری کی ساری زمین اللہ رب العزت کی ہے۔ اس طرح دین اسلام کی ابتدا کے لیے بھی، آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انتخاب اسی سب سے زیادہ مقدس، مکرم، محترم زمین کے پاس سے اور وہاں رہنے بسنے والی قوم میں رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور حکم ہو گیا کہ تم اپنا کام کرتے رہنا۔ اس سلسلے میں 20 قسم کی رکاوٹیں، جس میں جان جاتے گئے، مال جاتا گیا۔ ایک مرحلے میں خوف نے معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ تک کر دیا، جس کے تمام تفاصیل سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ الغرض ان 13 سالوں میں بھی قابل لحاظ تعداد مکے میں ایمان والوں کی ہوئی، ایمان ان کے دل کے گہرائیوں میں داخل ہوا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن بار بار کرتا ہے، بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے بھی وہ تذکیر کو کر کر دین اسلام کی حقیقت کو بتلاتا ہے، اور دین اسلام سے جڑ جانے والوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ دین اسلام وہ گراں قدر چیز ہے جس کی کوئی قیمت ساری کائنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی قیمت دین اسلام کی ہے۔ اس حقیقت کو جس دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ اسی قسم کا اس کو کرنا پڑتا ہے، کرے گا بھی،
چونکہ اس کے دل کے اندر اتنا جب یقین ہے، یقیناً اپنے مال کی پرواہ نہیں کرے گا، جان کی پرواہ نہیں کرے گا، ضرورت کے اوپر اس دین کو باقی رکھنے کے لیے وطن کو ترک کرنا بھی ہے تو کرنے کے لیے پوری طرح بسر و چشم قبول کرے گا۔ دنیا کی زندگی جو دنیا کے حصوں سے اسباب سے جڑی ہوئی ہے، ان تمام کے تمام اسباب سے بھی اپنے آپ کو بے تعلق کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ ہجرت والی زندگی وہی نمونہ، وہی درس پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے متعلقہ زمین، جاگیر، جائیداد کو، کاروبار کو، دکانوں کو، سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بعد میں ہجرت کی، جب وہ بڑے اچھے ماہر تاجر بھی تھے، تجارت سے قابل لحاظ سونا چاندی پیسہ جمع کر کے بھی رکھا تھا۔ جب یہ آہستہ سے نکلے مدینے کے لیے تو خفیہ اطلاع کے اوپر مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا کیا۔ بالآخر مکے کے باہر ایک وادی کے پاس ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے، اپنے پیٹھ کے اوپر تیر کش یعنی تیریں رکھی ہوئی تھیں، ہاتھ میں کمان تھی، سواری کے اوپر چل رہے ہیں، اطراف سے گھیرا کر لیا گیا۔ جو ہی گھیرا کر لیا گیا تو آپ نے فرمایا، دیکھو تم اچھی طرح جانتے ہو تم لوگ میں ماہر تیر انداز ہوں، تمہاری جتنی بھی بڑی تعداد ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، جب میں تیر برساتا ہوں تو نشانہ کبھی چکتا نہیں، سب کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر لوں گا، مجھے جان کی اس کی پرواہ نہیں ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، تم مکے میں رہے، زندگی گزارے، کاروبار کیے، تجارت کیے، ہم سے فائدہ منفعت ہم سے اٹھائے، لہذا وہ ساری کے سارا مال اور پونجی کو لے کر یہاں سے جا رہے ہو، ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ سنتے انہوں نے کہا، اگر تم مال چاہتے ہو تو سنو، جس جگہ پر میں رہتا تھا اس جگہ پر اس مقام کے پاس میں زمین میں اتنی بڑی مقدار میں سونا چاندی کو سب کو جمع کر دیا ہوں، دینار کو، درہم کو، شاید واپس ہو جاؤں گا تو لے لوں گا، اگر کیا میں تم کو پورا صحیح پتہ بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، بتا دیا، چھوڑ دو۔ یعنی اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مدینے میں ابھی داخل ہو رہے تھے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور آپ کو مدینے میں رہتے ہوئے مکے کی ساری تفصیل کا پتہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تم نے بہت اچھی، خوب اور پیاری تجارت کی۔ دین کا ہر عمل کو اللہ نے تجارت قرار دیا، آخرت کے مقابلے اس کی منفعت سب کچھ تم کو مل کر رہے گی۔ اس درمیان میں کئی حالات اس طرح بھی پیش آئے، نقصان پہنچایا گیا، زخمی کیا گیا، قتل کیا گیا، وارثین وغیرہ، ان میں طاقت تھی، قوت تھی، زمانے کے پہلوان تھے۔ انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں ان کے گالی گلوچ سنیں، ہم کیوں ان کے مار کھائیں اور خاموش بیٹھیں، آپ اجازت دیجیے بدلہ لینے کی، لڑنے کی۔ اللہ کا حکم یہی آتا، فاصبر صبرا جمیلا، صبر کرو، اللہ کا ذکر کرو، حمد و ثنا کرو، عبادت کا حکم ہوتا، ذکر کا حکم ہوتا، تسبیح کا حکم ہوتا، تکلیف کو برداشت کرنے کا حکم ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ یہی تدبیر بتاتے۔ سورہ بقرہ میں پورے کلام پاک میں جو کچھ ہے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے، وہاں ذکر کر دیا گیا، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ دیکھو بہت سی چیزیں ہیں جو تم کو ظاہری طور پر
بڑی گراں گزرتے ہیں، مشقت والی معلوم ہوتی ہیں، تکلیف والی معلوم ہوتی ہیں، یہ کس طرح سنبھالیں گے؟ لیکن نتیجے کے اعتبار سے تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے، تم کیا جانو؟ شاید وہی چیز تمہارے لیے اچھی اور بہتر ہو۔ تو مکے والی زندگی میں تمام یہ کرتے ہوئے لڑائی نہیں، ہر بری چیز کا جواب اچھا، برائی کا جواب اچھا، قتل کے مقابلے میں بھی خاموشی، جبکہ جنگجو قوم ہے، غیرت دار قوم ہے، تمہارے پاس غیرت اپنے پاس ہے، لیکن حکم خداوندی یہ ہے۔ مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو سورہ نازل ہوا یہ سورہ محمد ہے، اس لیے اتنا پس منظر اس کو پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کی تفصیل تو بڑی طویل ہے، جو آج کی جو آیت ہے اسی سے متعلق ہے۔ اب مدینہ آنے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اب تم مار کھانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھو گے۔ دین کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں جب ضرورت پڑے گی لڑو گی، مدافعات کرو گی۔ غیر مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو لڑو گی، جہاد کا حکم دے دیا۔ اس آیت میں اسی کا متعلق مسائل ہے۔ اب تک منع تھا، جہاد کا حکم دے دیا گیا، لیکن جہاں بھی جہاد ہے اسلام میں سب سے آخری شکل ہے، دین پیش کرنا، ایمان پیش کرنا۔ جو شکلیں ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے کسی قوم کے اوپر، کسی ملک کے اوپر، کسی بستی پر، قتل و غارت گری کی طرف آگے نہیں بڑھنا۔ ان کو کہنا مسلمان ہو جاؤ، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، ایمان سے جڑ جاؤ اور اس ملک کے اوپر اسلام کے حالت میں رہتے ہوئے تم ہی مالک ہو، اسلامی طور طریقے کے ساتھ جیو، رہو، حکومتیں کرو، ہم کو اس میں سے ایک حبہ بھی لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے۔ اگر اسلام یعنی مذہب بدلنا نہیں چاہتے تو پھر اسلامی نقطہ نظر سے اس بستی کے اوپر ہم حکمران رہیں گے، قانون اسلامی کو جاری کریں گے اور تم کو تمہارے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت بھی دیں گے، جائز کہیں گے نہیں۔ یعنی زبردستی اسلام قبول کروانا دین اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ ایک شخص نماز سے غفلت برتتے بیٹھا ہوا ہے، ارے چل نماز پڑھ، اس طرح کہنا بھی نہیں۔ حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا ہے، تو کہلانے والا مسلمان تیرے پر یہ ذمہ داری ہے۔ طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ اس کی نفرت کے بڑھنے کا باعث ہونے نہ پائے۔ لا اکراہ فی الدین، وہی مطلب ہے۔ دین کے کسی چیز میں زبردستی دباؤ والا معاملہ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی ہر چیز کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں کرنا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں کرنا ہے، کسی کے ڈر سے نہیں کرنا ہے۔ ڈر اللہ تعالیٰ کا، تابعداری اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ لہذا حکم دے دیا اس آیت میں ایجاد کے بعد، اے ایمان والو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے جنگ کی، جس کو آپ جہاد کہیں گے کیونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے، مدبھیڑ ہو جائے، تو پھر پوری استعداد کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، دین کے خاطر، اپنے نفس کے خاطر نہیں، تم ان سے لڑو، اس وقت تک لڑو کہ تمہاری قوت کا غلبہ ظاہر ہو جائے اور وہ مغلوب ہو جائیں، لڑنے میں اتنی شدت پیدا کرو، فَذَبَّ الرِّقَابَ،
جتنوں کی گردنیں کاٹ سکتے کاٹتے چلو، کاٹتے چلو، حتیٰ اذا اثخنتموہم، بالآخر جب تم تمام کی گردنیں کاٹ کاٹ کے جتنے کاٹ سکتے ہو مار سکتے ہو، یعنی یہ کیفیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب تم غالب ہو وہ مغلوب ہوتے جائیں، وہ کٹ رہے تم آگے بڑھ رہے ہیں مار مار کر، خون ساری کی ساری زمین خون آلود ہو گئی ہے، پھر وہ کمزور پڑ جائیں تو ہر ایک کو قتل کرنے کے پیچھے مت پڑو، تمہارا دبدبا، تمہارا غلبہ، یعنی دین اسلام کا غلبہ جب ظاہر ہو جائے، جو بچے ہوئے ہیں تو اب اس کے بعد ان کو گرفتار کرو، مضبوط باندھ کر رکھو، یعنی قیدی بنا لو۔ اب جو جنگی قیدی ہیں، اب ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، دو اختیارات ہیں تمہارے لیے، ایک اختیار یہ ہے کہ جس کے اوپر چاہے تم ترس کھاتے ہوئے، احسان جتاتے ہوئے، بغیر حبہ لیے کہ کوئی پیسہ لیے بغیر چھوڑ دو، یا کسی سے اگر پیسہ لینا ہے، فدیہ لینا ہے جو جرمانے کی شکل ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یا یہ کرو یا وہ کرو، حتیٰ تزال حرب، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، جنگ ختم ہو جائے۔ پوری جنگ کے اندر کام ہے ہتھیار کا، پوری جنگ کے اندر کام ہے ہتھیار کا، اس لیے جنگ کے ختم ہونے کو محاورے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب جنگ اپنے سارے ساز و سامان کو زمین پر رکھ دے، یعنی اب ہتھیار اٹھانے کی نوبت نہ آئے، جنگی معاملات ختم ہو گئے ہوں، تو اس وقت تم کو یا تو ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، یا فدیہ کسی سے لینا تو لے لو، اس کی دیگر قسم کے تبادلے یا اس قسم پر فدیے کی جتنے بھی شکلیں ہو سکتے کر سکتے ہو۔ یہاں ایک بات ختم ہوگی، اللہ نے حکم دیا، پھر وہی سورہ بقرہ کیا ہے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو نتیجے کے اعتبار سے تم کیا جانو وہی چیز بہتر ہے۔ وہاں حکم نہیں مل رہا تھا، تم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ حکم نہیں مل رہا تھا، تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، نتیجہ اچھا ہوگا۔ اور جب جہاد کا حکم آ گیا، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا مضبوط اگر نہ ہو، آتے ہی فوراً پس منظر دماغ میں آتا ہے، میدان جنگ میں جانے کا مطلب اپنی تنہا جان کو لے کر جانا، اپنے متعلق سارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، قریب سے قریب بیوی اور بچوں کو تک چھوڑ کر جانا، اور دوسری صورت میں یا تو قتل ہونا وغیرہ وغیرہ کی شکلیں، جو ظاہری اعتبار سے انجام بڑا بھیانک برا لگتا ہے، یہ برا نہیں ہے، تمہارے لیے اچھا ہے، یہ کرنا ہے۔ پھر ایک اصول کی بات بتائی، وہ یہ ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ بہت بڑا اصول ہے انسان کی زندگی کے ہر معاملے کے۔ بنی اسرائیل کو 40 سال تک مسلسل بغیر محنت کیے کہ کوئی کاروبار کیے کہ صرف بٹھا کر صرف تم اللہ اللہ بولتے رہو، اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھتے رہو، جب کھانے کا وقت ہے تم کو کھانا دے دیا جائے گا، من و سلوا کا انتظام کر دیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کوئی محنت مشقت میں ڈالے بغیر بھی آپ کو پیدا کیا تو آخر وقت تک کھلا سکتا ہے، جو مار بھی سکتا ہے، لیکن زندگی کو اس طرح نہیں بنایا، اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا اور اسباب کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، ان اسباب کے ساتھ لگنے کو کہہ دیا، ان اسباب میں لگے رہنا اس کے بتائے ہوئے طور طریقے سے اس کو عبادت قرار دیا۔ اسلام کا نام لینے والے اسلام کے لیے لڑنے مرنے والے نہیں تھے، ایک شکل پیدا ہوئی جو سورۃ الفیل کا واقعہ جس کے سلسلے میں قرآن واضح طور پر دلیل پیش کرتا ہے، اصحاب فیل کا، جو صورتحال پیدا ہوئی تھی صرف اور صرف اللہ کے مقدس گھر سے متعلق تھی،
یمن کا حکمراں جو عیسائی تھا، وہ خانہ کعبہ کی مشرکین مکہ جو تعظیم کیا کرتے تھے اس کو اچھا نہیں لگتا، اور اطراف اکناف کے بھی سارے عرب ممالک، اور جس میں یمن تو سب سے زیادہ آگے تھا۔ اصل عرب تو یمنی ہی ہیں، یمن کے لوگ۔ وہ ہر حج والے موسم میں، اسلام سے پہلے بھی حج تھا، حج کو بگاڑا تھا، دین کا نام تھا، دین کو بگاڑا تھا۔ رسول اور اللہ کا کلام آ کر بگاڑ کو ختم کیا۔ دین اسلام سے بھی انسان کی زندگی کے بگاڑ کی طرف توجہ دیتا ہے، بگاڑ کو ختم کرتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں جتنے بگاڑ ہیں وہ اس کے عقیدے اور خیال اور فکر کے اوپر ہیں۔ جب خیال غلط، اس سے سرزد ہونے والا عمل غلط، سوچتا غلط ہے، غلط چیز کو اپنا لیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط نتائج دنیا کی زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، خود غلط ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اطراف و اکناف کے معاشرے کے اندر بھی خرابیاں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک شخص نماز چھوڑتا ہے تو پھر 20 قسم کی خرابیاں اس کے ساتھ تو راست طور پر جڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر راست طور پر اس کے اپنے دوست و احباب میں فلاں 20 عمل کے بارے میں دین سے جڑے ہوئے چیزوں میں بھی مسلمانوں سے جب کہتے ہیں یہاں تم یہ حرکت کیسی کرتے ہو، میں نے دیکھا ہے فلاں کو، میں نے اس کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے اس کے ساتھ دیکھا ہے، بنیاد بنا لیتا ہے کسی کے دیکھا دکھائی کے اوپر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے اوپر نہیں۔ تو اس نے قیمتی پتھروں سے، قیمتی چیزوں سے ایک مقدس گھر بنا کر کہا کہ یہ ہے، تم اسی کا طواف کرو گے، اسی کا حج کرو گے، وہاں پر نہیں جاؤ گے۔ کسی نے پسند نہیں کیا، بلکہ کعبے کے مقابلے میں یہ چیز ذکر کیا ہے۔ ایک تو جرات کر دے کر جس نے وہ بنایا تھا، کعبے کے مقابلے میں اس کے اندر غلاظت بھی ڈال کے آ گیا، اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ طاقت کے اعتبار سے مضبوط حکومت تھی، پوری طاقت کو لے کر خود فوج کو لے کر نکل پڑا خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے۔ جب صورتحال کو دیکھا مکے میں، عبد المطلب سردار ہے مکے کے لوگوں کے، بالکل مکے کے حدود میں، حرم کے حدود میں داخل ہو کر جو بڑا ہے اس کو بلا بھیجا۔ لوگوں نے پیش کیا کہ ہماری قوم کے بڑے عبد المطلب ہیں۔ صورتحال کو دیکھا آپ نے، ساری فوج ہے، طاقت میں وہ طاقت، ہاتھی بھی ساتھ ہیں، ادھر مکے والوں نے ہاتھی دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ادھر ہوتے تھے۔ اس نے ان کو بلانے کے لیے طریقہ یہ کیا کہ آنکھ سے متعلق جتنے اونٹ تھے اس کو لوٹ لیا، یرغمال بنا لیا اور بلا بھیجا۔ آپ جا کر اطمینان سے دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کعبے سے متعلق، اور ادھر اونٹ وغیرہ پکڑ کے رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے چھوڑ دو، وہ گھر اللہ کا ہے، تم لڑنا چاہتے ہو، جو کرنا ہے تم جانو، اللہ جانو۔ سارے مکے والے مکہ خالی کر کر باہر ہو گئے۔ وہ پوری فوج کو لے کر آگے بڑھا۔ جب قریب آنے آیا تو اب قدرت کام کرتی، یہاں وہی مطلب ہے، بولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یہ اللہ کے لیے معمولی اور آسان بات ہے۔ تم کو لڑنے کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں، جنگ کرنے کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں، محنت کرنے کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کیا دشوار ہے؟ دیکھو اصحاب فیل میں تم سارے کے سارے انسان ہاتھ باندھ کر باہر چلے گئے، بس اللہ کے حکم سے سب کچھ، اللہ نے جس کو حکم دینا تھا، جو کرنا تھا، قدرت بتلا دیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکا، مایوس ہو کر جا بھی نہیں سکے، سب کے سب ہلاک و برباد ہوئے۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ لیلاف قریش، سورہ فیل کا ترجمہ سورہ قریش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ سب کچھ یہ قریش کے خاطر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قریش نے یعنی آنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر کر بتلایا، اور قبیل قریش کو یہ تعظیم و عزت دے کر بتلایا کہ اس قابل تعظیم و احترام والے قبیلے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور نہ ساری کائنات کو فطرت کے ساتھ جوڑا ہے. ڈھیل آ کے لگا گیا تو آپ کو تکلیف ہوگی، بھلے آپ گناہ کیے نہ کیے، یہ فطرت ہے. غلطی سے صحیح ہاتھ لگ جائے آگ پہ تو آگ ہاتھ کو جلائے گی. یہ بہت نیک ہے اور شریف ہے، میں نہیں جلاؤں گی ایسا نہیں کہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو لڑنے لڑانے کا حکم دینے کی ضرورت نہ پڑتی، خود اللہ کی طرف فیصلہ ہو جاتا. لیکن اس دنیا کی زندگی کو ان اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھیں. ان اسباب کے ساتھ جڑنا ہے. ان اسباب کے لیے جو جد و جہد کرے گا اللہ کے لیے کرے گا یا نفس کے لیے کرے گا، شیطان کے لیے کرے گا، دنیا داری کے لیے کرے گا یا خواہشوں کے لیے کرے گا. زندگی کے عام معاملات میں کوئی انسان الگ نہیں. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ضرورت کے تقاضوں میں، اسباب کے جمع کرنے میں، ساری قومیں مذہب و ملت کے بغیر، رنگ اور روپ کی تمیز کے بغیر سب کی ضرورتیں دنیا کی زندگی میں ایک جیسی. ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے. لیکن ان تمام کی تمام چیزوں میں سے فکر کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو ایمان والے کی فکر میں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اطاعت کے تابع ہو جاتے ہیں. اور جو نہیں کرتا، جو یہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو جاتا ہے. دراصل یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. یا اللہ کے حکم کے طریقے سے اختیار کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. یہی عبادت کا کمال ہے. حتیٰ کہ آخری جو صورت جنگ و جدال کی ہے، جس کو آپ غزوہ کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو حکمت خداوندی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو غلبہ دے دیتے تھے ان سے. لیکن اللہ کی چاہت یہی ہے کہ جب ایسی صورت پہ تم کو تیار ہو کر جانا ہے، آگے بڑھنا ہے اور لڑنا ہے. اس کی تفصیل قرآن میں کئی جگہ پھیلی ہوئی ہے. سورہ انفال میں تو مزید وضاحت ہے کہ اب ایسے حالات نہیں ہیں، بول کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا ہے. طاقت کے لحاظ سے اسلام کی بقا کے لیے اسباب کو اختیار کر کے رکھنا ہے. زمین آپ کی ہے، کھیت آپ کا ہے، رجسٹری آپ کی ہے، مالک آپ کی ہے، اس میں لگے ہوئے درخت آپ کے ہیں، درخت کے اوپر پھل اوپر لگے ہوئے ہیں. جانور تو آ کر کھائیں گے نہیں، لیکن پھر بھی آپ باغ کے لیے ایک باؤنڈری وال کھینچتے ہیں، پھر حفاظت کے لیے چوکیدار کو بٹھاتے ہیں. اب جانور کے آ کے کھانے کرنے کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے. آپ نے سمجھ لیا کہ امکان ہو سکتا ہے غیر اس کو آ کر برباد کرے گا. آدمی کو نگرانی کے لیے بٹھا دیا، کوئی چوری کرے گا. آپ حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ باغ کا ثمر پھل آپ کو مل سکے. تو اس طرح ایمان کے اندر بھی ایمان کے بقا کے لیے کبھی بھی ایسی شکلیں صورتیں آ سکتی ہیں. تو حکم دیا وہاں پر وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کے اعتبار سے، نقطہ نظر سے تم میں جتنی قوت طاقت ہو سکتی ہے تیار کر کے رہو گے. وہ تیاری خالی ڈنڈ بیٹھک مارنے سے ہونے والی نہیں. تمہاری کمائی سے تعلق ہے، تمہارے بدن سے تعلق ہے، اور دین کے لیے، اس کے لیے اپنا وقت نکالنے سے تعلق ہے. وہی کمزوری کی وجہ سے آج تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنی قوت منانے سے قاصر ہیں، پیچھے ہیں ہم اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت رکھی ہے، ہر چیز کے اندر جدوجہد تم کو کرنا ہے. اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ تم کو بغیر جدوجہد کرائے کہ زندگی کا ہر معاملہ کر دے، لیکن ایسا کرنا ہے. یہ دراصل تمہارے لیے ایک آزمائش، امتحان ہے قدرت کی طرف سے. اس سلسلے میں کون کس قدر مضبوط، کون کتنے پکے یقین کے ساتھ، کون بزدلی کے ساتھ، کون کمزور عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے،
یہ فرق تمہارے سامنے خود آپس میں نمایاں ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کی آزمائش اور امتحانی مقصد ہے یہ، اور اس کے ساتھ چلتے رہیں گی۔ لہذا ابرہہ کی اتنا سب کچھ کرنے میں نقصان اپنا ہو بھی سکتا نا، ہوگا۔ یعنی مسلم ہم تو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی اتباع میں لڑنا چاہتے ہیں، لڑ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم گارنٹی دے دے تلوار چلائی بھی تو تم پہ نہیں چلیں گے، تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم کو زخم نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا۔ تلوار چلیں گی تو چلیں گی۔ پتھر لگے جنگ احد میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت ٹوٹی، تیر آ کے لگی چہرے مبارک پہ، تیر گھسی، پیچھے ہٹے، گڑا تھا اس میں گرے۔ یہ سارے مرحلے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جبکہ 20 ارشادات سے واضح طور پر ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، یہ ساری کی ساری کائنات میں سے کوئی چیز کو ہم پیدا ہی نہیں کرتے، ساری کائنات کو پیدا کرنے کا سبب اور باعث صرف اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اتنے محبوب، ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب، آسمانوں میں محبوب، لیکن فطری تقاضوں کا عمل جب ان کے پر گزرا تو اس سے آپ کو گزرنا پڑا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ دراصل آپ کی امت کو سبق سکھانا اور بتلانا ہے، اور یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہر انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، لیکن سب سے زیادہ سخت آزمائش اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے لیتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایمانی نقطہ نظر سے ایمان میں گھلنے مل جانے والا جس درجے کا ہوتا ہے اس درجے کی اس کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے۔ تو کوئی مسلمان آزمائش سے امتحان سے گزرے گا نہیں۔ ہمیشہ میٹھا کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے دوڑنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ ہاں البتہ طاقت سے باہر چیز نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر سہولت کے لیے تم اپنے رب سے مانگو، طریقہ رب نے بتا دیا۔ یہ کسی امت کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ، صرف اس امت کو، جو سورہ بقرہ کے آخر کی دعا ہے، اس میں جو ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اللہ سے درخواست کرو، اس میں کچھ سہولت پیدا کرنا ہے تو تمہارے لیے انفرادی طور پر کریں گے، لیکن آزمائش والی چیز سے نکل نہیں پاؤ گے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے رب ہماری طاقت سے باہر کوئی چیز اس قسم کی ہمارے پر مت لا دی، اور اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس میں آسانی کے ساتھ نکلنے کی ہدایت، توفیق اور طاقت پیدا کرتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اور یہ طریقہ کار کسی امت کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابتدا سے انتہا تک، صرف اور صرف اس امت کے لیے طریقے، سہولتوں کے طریقے بھی بتا دیں۔ لہذا ان جیسے اس میں جب تمہارے لوگ مارے جاؤ گے، یقیناً جو لوگ قتل ہوں گے اللہ کی راہ میں دین اسلام کے خاطر، اچھی بات یاد رکھو، ان کا قتل ہونا دنیا میں عذاب، دنیا سے محرومی، دنیا میں ذلت، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ذلت۔ جو اسلام کے مقابلے میں اسلام کے دشمن آتے ہو، اگر ان کا نقصان ہوا تو یعنی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے ان کی۔ لیکن تمہارے لیے جو چیزیں ظاہری طور پر تمہاری جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہاری کسی چیز کو بیکار نہیں کریں گے، تمہارے سارے خطائیں معاف ہوں گے، اور تم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب سے بڑے درجات سے نوازے گا۔ یعنی تمہارے دین سے جڑی ہوئی ہر تکلیف عبادت ہے، وہ ثواب ہے، اس کی خیر و برکت ہے، اور پھر اس کی خیر و برکت تمہاری آنے والے نسل کے لیے بالواسطہ سبب منتقل بھی ہوتے رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اسی کا سلسلہ مسلسل اگلے آیتوں تک چل رہا ہے، جو آگے بھی اسی کا سلسلہ باقی ہے۔